السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔ میرے معزز سامعین کرام، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم از رحیق المختوم کا سفر نامہ جاری ہے۔ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ شرک و بت پرستی اور توہمات اور خرافات پر مبنی عقیدہ عمل والا دین اہل عرب کا عام دین بن گیا تھا۔ اس کے علاوہ جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں یہودیت، مسیحیت، مجوسیت اور صائبیت نے بھی مواقع پا لیے تھے۔ ان کا ایک تاریخی خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ جزیرۃ العرب میں یہود کے کم از کم دو ادوار رہے۔ پہلا دور اس وقت سے تعلق رکھتا ہے جب فلسطین میں بابل اور آشور کی حکومت کی فتوحات کے سبب یہودیوں کو ترک وطن کرنا پڑا۔ اس حکومت کی سختگیری اور بخت نصر کے ہاتھوں یہودی بستیوں کی تباہی و ویرانی، ان کی ہیکل کی بربادی اور ان کی اکثریت کے ملک بابل کو جلا وطنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمالی اطراف میں آ بسی۔ دوسرا دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب ٹائٹس رومی کی زیر قیادت 70 عیسوی میں رومیوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس موقع پر رومیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی اور ہیکل کی بربادی کا نتیجہ نکلا اور بے شمار یہودی قبیلہ حجاز بھاگ آئے اور یثرب، خیبر، تیمار میں آباد ہو کر یہاں اپنی باقاعدہ بستیاں بسالیں اور قلعے اور گھڑیاں تعمیر کر لیں۔ ان تارکین وطن یہود کے ذریعے عرب باشندوں میں کسی قدر یہودی مذہب کا بھی رواج ہو گیا اور اسے بھی ظہور اسلام سے پہلے اور اس کے ابتدائی دور کے سیاسی حوادث میں ایک قابل ذکر حیثیت حاصل ہو گئی۔ ظہور اسلام کے وقت مشہور یہودی قبائل یہ تھے: خیبر، نذیر، مستلق، قریظہ اور قینقاع۔ سمودی، انہوں نے وفا الوفا میں ذکر کیا ہے کہ یہودی قبائل کی تعداد 20 سے بھی زیادہ تھی۔ یہودیوں کو یمن میں بھی فروغ حاصل ہوا۔ یہاں ان کے پھیلنے کا سبب تبان اسد ابو کرب تھا۔ یہ شخص جنگ کرتا ہوا یثرب پہنچا اور وہاں اس نے یہودیت قبول کر لی اور بنو قریظہ کے 2 یہودی علماء کو اپنے ساتھ یمن لے آیا اور ان کے ذریعے یہودیت کو یمن میں وسعت اور پھیلاؤ حاصل ہوا۔ ابو کرب کے بعد اس کا بیٹا یوسف ذو نواس یمن کا حاکم ہوا۔ اس نے یہودیت کے جوش میں نجران کے عیسائیوں پر حلہ بول دیا اور انہیں مجبور کر دیا کہ یہودیت قبول کر لیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پر ذو نواس نے خندق کھدوائی اور اس میں آگ جلوا کر بوڑھے، بچے، مرد، عورت سب کو بلا تمیز آگ کے الاؤ میں جھونک دیا اور کہا جاتا ہے کہ اس حادثے کا شکار ہونے والوں کی تعداد 20 سے 40 ہزار کے درمیان تھی۔ یہ اکتوبر 523 عیسوی کا واقعہ ہے۔ قرآن مجید نے سورہ بروج میں اسی واقعے کا ذکر کیا ہے۔ یہاں تک کہ عیسائی مذہب کا تعلق ہے تو بلاد عرب میں اس کی آمد حبشی اور رومی قبضہ گیروں اور فاتحین کے ذریعے ہوئی۔ جیسا کہ ہم پیچھے آپ کو بتا چکے ہیں، یمن پر حبشیوں کا قبضہ پہلی بار 340 عیسوی میں ہوا اور 358 تک برقرار رہا۔ اس دوران یمن میں مسیحی مشن کام کرتا رہا۔ تقریباً اسی زمانے میں ایک مستجاب الدعویٰ اور صاحب کرامت زاہد، جس کا نام فیمون تھا، نجران پہنچا اور وہاں کے باشندوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی۔ اہل نجران نے اس کی اور اس کے دین کی سچائی کی کچھ ایسی علامات دیکھیں کہ وہ عیسائیت کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ پھر ذو نواس کی کارروائی کے رد عمل کے طور پر حبشیوں نے دوبارہ یمن پر قبضہ کیا اور ابرہہ نے حکومت یمن کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ بڑے پیمانے پر عیسائیت کو فروغ دینے کی بڑی کوششیں کی۔ اسی جوش و خروش کا نتیجہ تھا اس نے یمن میں ایک کعبہ تعمیر کیا اور کوشش کی کہ اہل عرب کو مکہ اور بیت اللہ سے روک کر اسی کا حج کرائے اور مکہ کے بیت اللہ شریف کو ڈھا دے، لیکن اس کی اس جرات پر اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی سزا دی کہ اولین و آخرین کے لیے وہ عبرتناک نشان بن گیا۔ دوسری طرف رومی علاقوں کی ہمسائیگی کے سبب آل غسان، بنو تغلب اور بنو تئی وغیرہ قبائلی عرب میں بھی عیسائیت پھیل چکی تھی، بلکہ ہیرا کے بعض عرب بادشاہوں نے بھی عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔ جہاں تک مجوسی مذہب کا تعلق ہے تو اسے زیادہ تر اہل فارس کے ہمسایہ عربوں میں فروغ حاصل ہوا تھا، مثلاً عراق عرب، بحرین، الحصار، حجر، خلیج عربی کے ساحلی علاقے۔ ان کے علاوہ یمن پر فارسی قبضے کے دوران وہاں بھی اکا دکا افراد نے مجوسیت قبول کر لی۔ باقی رہا صابی مذہب تو عراق وغیرہ کے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلدانی قوم کا مذہب تھا۔ دور قدیم میں شام و یمن کے بہت سے باشندے بھی اسی مذہب کے پیرو تھے، لیکن جب یہودیت اور پھر عیسائیت کا دورہ ہوا تو اس مذہب کی بنیادیں ہل گئیں اور اس کی شمع فروزہ گل ہو کر رہ گئی۔ تاہم مجوس کے ساتھ خلط ملط ہو کر یا ان کے پڑوس میں عراق عرب اور خلیج عربی کے ساحلی پر اس مذہب کے کچھ نہ کچھ پیروکار باقی رہے۔ جس وقت اسلام کا نیر تابہ طلوع ہوا، یہی مذاہب وادیان تھے
جو عرب میں پائے جاتے تھے، لیکن یہ سارے ہی مذاہب شکست و ریخت سے دوچار تھے۔ مشرکین جن کا دعویٰ تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر شریعت ابراہیمی کے اوامر و نواہی سے، وہ حقیقت میں کوسوں دور تھے۔ اسی شریعت نے جنہیں مکارم اخلاق کی تعلیم دی تھی، ان مشرکین کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ ان میں گناہوں کی بھرمار تھی اور طول زمانے کے سبب ان میں بت پرستی کا بھی رواج ہو چکا تھا، جنہیں دینی خرافت کا درجہ حاصل کر لیا گیا تھا۔ ان عادات اور رسوم کو ان کی اجتماعی، سیاسی اور دینی زندگی پر نہایت ہی برے اثرات ڈالے تھے۔ یہودی مذہب کا بھی یہی حال تھا، وہ محض ریاکاری اور تحکم بن کے رہ گیا تھا۔ یہودی پیشوا اللہ کے بجائے خود رب بن بیٹھے تھے، لوگوں پر اپنی مرضی چلاتے تھے اور ان کے دلوں میں گزرنے والے خیالات اور ہونٹوں کی حرکات تک کا محاسبہ کرتے تھے۔ ان کی ساری توجہ اس بات پر مرکوز تھی کسی طرح مال و ریاست خود حاصل ہو جائے، خواہ دین برباد ہی کیوں نہ ہو اور کفر و الحاد کو فروغ ہی کیوں نہ مل جائے۔ ان تعلیمات کی وجہ سے اللہ کے دین کو چھوڑ کیوں نہ دیا جائے، اور جن کی تقدیس کا اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو حکم دیا ہے اور جن پر عمل و درآمد کی ترغیب دی ہے، ان کے اندر سستی کیوں نہ برت لی جائے۔ عیسائیت ایک ناقابل فہم بت پرستی بن کے رہ گئی تھی۔ اس نے اللہ اور انسان کو عجیب طرح سے خلط ملط کر دیا تھا۔ پھر جن عربوں نے اس دین کو اختیار کیا تھا، ان پر اس دین کا حقیقی اثر نہ تھا، کیونکہ اس کی تعلیمات زندگی سے میل نہیں کھاتی تھیں اور وہ اپنا طرز زندگی چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ باقی ادیان عرب کے ماننے والے کا حال بھی مشکین جیسا تھا، کیونکہ ان کے دل یکساں تھے، عقائد ایک سے تھے اور رسم و رواج میں ہم آہنگی ہی تھی۔ انشاءاللہ العزیز اب ہم آپ کو اگلی قسط میں اس جاہلی معاشرے کی اجتماعی حالات اور کیفیات سے آگاہ کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔